پاک حقیقت ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ لداخ میں گزشتہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے انڈیا اور چین کی فوجیں مختلف مقامات پر آمنے سامنے ہیں۔ حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، لیکن مزید افواج کی تعیناتی اور آنے والے دنوں کی تیاریوں سے انڈیا کی فوج زبردست دباؤ میں معلوم ہو رہی ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ انڈیا کی فوج کے ایک اہلکار نے بتایا کہ انڈین فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے اس علاقے میں بھیجے جانے والی سیکیورٹی اہلکار فی الحال واپس نہیں بلائے جائیں گے، یعنی اب فوجی دستے اس علاقے میں سردیوں میں بھی رہیں گے، اور اس سے موجودہ حالات کی سنجیدگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سرد موسم میں پیش آنے والی مشکلات۔ لداخ میں ہر برس گرمیوں کا موسم شروع ہونے کے ساتھ ہی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران سردیوں کے لیے فوجیوں کو ضروری اشیاء فراہم کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں یہاں کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور فوجیوں تک رسد پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں سڑک کے راستے لداخ جانے والے کسی بھی شخص کے لیے طویل اور ایک طرفہ فوجی قافلے نظر آنا معمول کی بات ہے۔ موسم سرما میں سری نگر کے جوزیلا پاس سے ہوتے ہوئے منالی کے راستے روہٹانک پاس کے ذریعے لداخ پہنچنے کے راستے پر برف کی زبیر چادر جمی رہتی ہے۔ یہاں سے دور دراز علاقوں میں اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اگلے مورچوں پر سیاچن اور ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن پر تعینات فوجیوں کے لیے راشن، ایندھن، ہتھیار، گولہ بارود اور کپڑے جیسی اشیاء پہنچائی جاتی ہیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر عام طور پر فوجیوں کی اتنی تعداد نہیں ہوا کرتی جتنی ایل او سی پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایل او سی پر خاردار تاروں کی سرحد یا فیلڈ لائٹس جیسے انتظامات بھی نہیں ہوتے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر طویل لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا علاقہ ہے، جو لداخ سے لے کر انڈین ریاست ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور سکم سے ہوتا ہوا اروناچل پردیش میں ختم ہوتا ہے۔ اس سرحد پر وسیع اور طویل اور عریض ایسے کھلے سرحدی علاقے ہیں جن کی نگرانی دونوں ممالک کی افواج گشت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کرتی ہیں۔ ان دنوں حالات اور بھی سخت ہو گئے ہیں۔ انڈین فوج کی ادھم پور میں واقع شمالی کمان کے کمانڈر رہ چکے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا نے بتایا کہ اتنی بڑی سطح پر ایشیا بھیجے جانے کا اتنا بڑا آپریشن نہ صرف موجودہ فوجیوں کی بلکہ یہاں بھیجے جانے والے مزید فوجیوں کی بھی مدد کرے گا۔ ایسا آپریشن شمالی لداخ میں اس سے قبل نہیں ہوا اور یہی بات اسے غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عام طور پر معاشی سال کے آغاز میں فوج اشیاء کی سپلائی کا کام شروع کر دیتی ہے تاکہ سرد موسم تک سٹاک اکٹھا کیا جا سکے۔ اس میں کپڑے، راشن کے ٹھیکے دینا، اشیاء کی تیاری کا آرڈر دینا، ٹرانسپورٹنگ اور نومبر تک چوکیوں تک اشیاء کی فراہمی شامل ہے۔ ہوڈا نے بتایا کہ 14ویں کور کے لداخ میں تعینات 80,000 فوجیوں کے لیے تو یہ کام ایک دم ٹھیک رفتار پر چل رہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس وہاں مزید فوجی بھی ہیں۔ ان کے لیے ٹھیکے دیے جانے اور ٹرانسپورٹیشن جیسے کام شروع کرنے سے اور ان سب کے لیے تھوڑا ہی وقت باقی ہے، یعنی سڑک کے راستے سے تمام کام نومبر تک پورے کیے جانے چاہیے۔ اس کے بعد فضائی راستے سے اشیاء فراہم کرنا پڑے گی۔ فوجی افسران بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ اب صرف شمالی لداخ تک محدود نہیں ہے، ایل او سی کا پورا علاقہ ہی کشیدہ ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس بار لداخ میں فوجیوں کا کام کاج کس طرح مختلف ہوگا۔ انڈین فوج کے سابق ڈپٹی چیف لیفٹیننٹ جنرل ایس کے پٹیال لیا میں واقع 14ویں کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امن کے دوران مان لیجئے کم تعداد میں فوجی یا فوج کی ایک کمپنی قریب 100 فوجی ایل او سی کے نزدیک تعینات ہوتی ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران فوجی ایل او سی سے زیادہ نزدیک ہو گئے ہیں اور انہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہاں جانا ہوگا۔ انجینئرز، کمیونیکیشنز کے ماہرین اور میڈیکل کورس سبھی ان کو ساتھ وہاں جانا ہوگا۔ پٹیال نے بتایا کہ وہاں تک اشیاء پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں نئی جگہ محفوظ مقامات پر رکھا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کیا انڈیا اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کے ساتھ چین پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ انڈین فوج فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد میں تعیناتی کے بارے میں اب تک خاموش ہے، حالانکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے ایسے سمجھنا چاہیے کہ انڈیا اپنے تحفظ کے لیے ایسا کر رہا ہے، نہ کہ چین پر حملے کی تیاری کے لیے۔ پٹیال کا کہنا ہے کہ لداخ میں خطرناک سردی ہوتی ہے، درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور 40 فٹ تک برف بھی جم جاتی ہے۔
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسے حالات میں عام طور پر گشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ واضح طور پر یہ ایسا دور نہیں ہوگا کہ جب انڈیا جنگ کرنا چاہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈین فوج خود کو عام حالات کے مقابلے میں زیادہ تیار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے مزید فوجی دستے وہاں بھیجے گئے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کی جا سکے۔ جنرل ہوڈا بھی ان کی اس بات پر متفق ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تعیناتی دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں چین ابھی بھی ہمارے سامنے ایک بڑی فوج کھڑی کیے ہوئے ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔